اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا سوف یعطیک ربک فترضی. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. حاضرین محفل اور اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیتیں، بالخصوص ہمارے دلی سے تشریف لائے ہوئے ایران کلچر ہاؤس کے ہمارے مہمان مقرر اور ہندوستان میں آیت اللہ خامنئی کے جو نمائندے ہیں آغا مہندی پور، ان کے ترجمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صادق حسینی صاحب قبلہ، مفتی صمد صاحب، حضور سید مشہود القادری صاحب، حضور سید رشادت علی قادری صاحب، اور ہمارے بالخصوص جناب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب جوگی پرتیک مجومدار جی اور کامران حسین صاحب، رضوان صاحب، تمام مہمانوں کو میں تہہ دل سے رحمت للعالمین کانفرنس کی یہ جو رام موہن ہال میں محفل سجائی گئی ہے، اس کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، اس وقت میرے پاس یوں تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں لفظوں کا ایک خزانہ اور مضمون کا ایک خزانہ میرے پاس ہے، مگر تمام خزانے یہاں پر نہیں لٹانے ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آج کے موضوع کے تحت اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. پروردگار اللہ اپنے حبیب کو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے مدینے کے تاجدار، اے احمد مختار، اے کل عالم کے سردار، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو عنقریب کچھ ایسا عطا کریں گے رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ دیکھیں، ہماری زبانوں میں فرق ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں میں فرق نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، جب بات محبت سے کی جاتی ہے تو صاحبان محبت اس کو سمجھ لیا کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے پریو نبی আমি আপনাকে कुछ এমন عطا করব کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اس کے بعد میں نے مکہ المکرمہ کا سفر کیا، اور میں جب کعبے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جو نمازی تھے وہ نماز کی حالت میں تھے، جو روزے دار تھے وہ روزے کی حالت میں تھے، جو ساجد تھے وہ سجدے کی حالت میں تھے، جو عابد تھے وہ عبادت کر رہے تھے، جو متقی تھے وہ اپنے پرہیزگاری کی علامتیں پیش کر رہے تھے، جو زکاتی تھے وہ زکات دے رہے تھے. میں نے ایک ایک نمازی سے پکڑ کر پوچھا تم نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ تو ہر نمازی نے مجھ کو جواب دیا مولانا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو ہر روزے دار نے جواب دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے حاجیوں سے پوچھا حج کس لیے حج میں آئے ہو؟ تو ہر حاجی نے کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے کعبے کا طواف کرنے والوں سے پوچھا طواف کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے زکاتیوں سے پوچھا زکات کس لیے دیتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے قاریوں سے پوچھا تلاوت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اب میں امتیوں کے صفوں سے نکل کر عالم معرفت میں انبیاء کے صف تک پہنچا. میں نے حضرت آدم سے پوچھا
पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम आपने तौबा क्यों की? तो आदम का जवाब ये था कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, तूफान में कश्ती क्यों चला रहे हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने सुलेमान से पूछा कि ये आदिलाना बादशाहत क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने हजरत दाऊद से पूछा कि अपने लहन में अल्लाह की हम्द क्यों सुना रहे हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, आतिश नमरूद में सजदे क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, दरिया में रास्ते क्यों बना रहे हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम से पूछा, मछली के पेट में तस्बीह किस लिए पढ़ रहे हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ठोकर से मुर्दों को जिंदा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सारी कायनात मिलकर ये चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए। अब जुमला कहना मेरा काम, कैसे सुनना है ये आपका काम कि सारा जहान मिलकर ये चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह ये चाहता है कि मुस्तफा राजी हो जाए। अल्लाह कह रहा है, ये कुरान है, ये कोई मुल्ला का बयान नहीं है, ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह कह रहा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको करीब कुछ ऐसा अता करेंगे कि आप मुझसे राजी हो जाएं। अल्लाह रिज़ाए मुस्तफा की अहमियत समझिए। अल्लाह कुरान में सूरह हुजरात में कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह कुरान में कह रहा है, देखो ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, खबरदार, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, खबरदार अल्लाह और रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह जानने वाला भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, खबरदार मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, खबरदार मेरे नबी को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे तुम अपने दोस्तों को पुकारते हो, जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो। कज्जहरि बादिकुम लिबादिन, अल्लाह कह रहा अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। खबरदार मेरे नबी से एक कदम भी आगे मत बढ़ना, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करना, मेरे नबी की गुस्ताखी न करना, मेरे नबी को वैसे ना पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। और अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुम मेरे मोहम्मद से आगे बढ़ गए, अगर तुमने मेरे मोहम्मद की गुस्ताखी की तो क्या करेगा अल्लाह पता है। अल्लाह कह रहा तहबता अमालुकुम, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार देंगे, तुम्हारी की हुई हज तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। अंतहबता अमालुकुम, अल्लाह कह रहा हम तुम्हारे अमाल को हफ्त कर लेंगे। हफ्त किसको कहते हैं? दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है ज़ब्त, एक लफ्ज है हफ्त। फर्क क्या है? ज़ब्त किसको कहते हैं? पुलिस ने असलहों का माल पकड़ा, उसको अपनी कस्टडी में ले ली, इसको कहते हैं ज़ब्त। हफ्त क्या है? पुलिस ने अफीम का माल पकड़ा और उसको जला दिया, इसको अरबी में कहते हैं हद। यानी अल्लाह कह रहा है अगर मेरे मोहम्मद की तौहीन की तो तुम्हारी नमाजों को जला दूंगा, तुम्हारी इबादतों को जला दूंगा, तुम्हारे अमाल को जला दूंगा। इबादत होती क्या है? कुर्बतन इलल्लाह, यानी अल्लाह कुरान में पैगाम दे रहा है कि सजदा करना है अल्लाह को, राजी करना है मोहम्मद को, रोजा रखना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को, नमाज पढ़ना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को, हज में जाना है अल्लाह के लिए, राजी करना है मोहम्मद को। तो सारे इबादतों की दारोमदार है रज़ाए मुस्तफा पर। अगर नबी राजी तो नमाज कबूल, अगर मुस्तफा राजी तो इबादत कबूल, अगर मुस्तफा राजी तो सजदे कबूल, अगर मुस्तफा राजी तो इबादत कबूल। मैंने मदीने की तरफ रुख करके पूछा, या रसूल अल्लाह सारी इबादतें कबूल तब होंगी जब आप राजी होंगे, या रसूल अल्लाह आप कैसे राजी होंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे ज़हरा राजी उससे मैं राजी। इस एक जुमले में बस मेरे पास, मैंने कहा ना खजाने हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मजमून के, लफ्जों के, मगर मैं सारे खजाने यहाँ पर नहीं बिखेरना है।
دامن وقت میں گنجائش نہیں. اللہ کے رسول نے اہمیت سمجھا دی اسے ایک جملے میں, جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض, جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی. آج دیکھو اسلام نے کیسا حقوق, کیسا حق دیا ہے عورتوں کو. کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا. وہ نبی کہ جب جناب فاطمہ ان کی بیٹی آتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی, تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے. بیٹی ہے پیمبر کی, ماں 11 اماموں کی, اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے. اور جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر, ایک ملکہ عصمت ہے, ایک شاہ امامت ہے. ان کے گھر میں ہر شخصیت, نبی کے گھر کی ہر شخصیت اپنے آپ میں مثال محمد ہے. میرے نبی نے فرمایا اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں, سب محمد ہیں, محمد کے گھرانے والے. بس عزیزان گرامی 2 منٹ کی گفتگو کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نبی اتنا بلند, جس نبی کی ذات اتنی بلند کہ اللہ اسے راضی کرنا چاہ رہا ہے. یہ قرآن ہے, میں نے کہا نا یہ روایت نہیں ہے. اگر روایت ہوتی تو ہمارے ہی قوم کے 2 مولوی آپس میں لڑ پڑتے, یہ ضعیف ہے, یہ جوان ہے, یہ رجال سے صحیح نہیں ہے, اس کی صحت یہ ہے, سند نہیں ہے, متواتر نہیں ہے, بہت ساری باتیں. مگر یہ روایت نہیں ہے, آیت ہے. جھٹلانے والا خود کافر ہو جائے گا, اور وہ بھی منسوخ آیت نہیں ہے, یہ محکم آیت ہے. اللہ کہہ رہا میرے حبیب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے رسول سے. تو سوال یہ ہے کہ جس رسول کی یہ عظمت ہے, آج اس رسول کی امت در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہی ہیں؟ آج مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان اتنا رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کو مانا ہے, نبی کی نہیں مانا. اگر نبی کی مان لیتے تو آج یہ مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا. آج مقتول بھی آپ ہوتے ہیں, قاتل بھی آپ ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. یہ فلسطین کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں ہمیشہ, ہر کانفرنسز میں مسلمان اس کو بلیم کرے گا, سرکار کو بلیم کرے گا, گورنمنٹ کو بلیم کرے گا. نہیں, اپنے زوال کے ذمہ دار خود آپ ہیں. آج کتنی مسلم مملکت ہے آپ بتائیے پوری دنیا میں؟ اگر ہاتھوں میں کاؤنٹ کر لیجئے تو 57 سے 58 تو کنفرم مسلمانوں کی مملکت ہیں, کنٹریز ہیں. اگر آج یہ تمام ممالک ایک ساتھ کھڑی ہوتی تو کیا ہمت ہوتی کہ فلسطین کے بچوں کو یہ جو خون کے آنسو آج جو رلائے جا رہے ہیں, کیا فلسطین کا یہ حال ہوتا اگر آج تمام مسلمان ایک ساتھ ہوتے؟ نہیں. آپ کو معلوم ہے کئی مہینوں میں یوکرین میں جتنے بچے نہیں مارے گئے, 3 سے 4 دن میں فلسطین میں اتنے بچوں کو مار دیا گیا. 3 دن میں فلسطین میں 614 بچوں کو شہید کر دیا گیا. میں نے جب یہ خبر سنی یقین مانیے دل کھول اٹھتا ہے. جو جس کے گھر میں ننھے بچے ہوں وہ کم از کم اپنے بچوں کا چہرہ دیکھیں. اگر کوئی باپ یہاں بیٹھا ہے وہ میری بات سے اتفاق رکھے گا کہ جب بچے کو چھوٹی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے نا تو دل تڑپ اٹھتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ وہ فلسطین کے ماں باپ انہوں نے کیسے اپنے بچوں کے بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑے دیکھے ہوں گے. 614 بچے ہسپتال میں بم مار کر 1500 لوگوں کو, اور میڈیا آفیشل میڈیا دکھا رہا ہے 500 لوگ, تقریباً 500 سے 1500 لوگوں کو ہسپتال میں, جس ہسپتال میں لوگ اپنا علاج کرانے جاتے ہیں, بیمار شفا پانے جاتے ہیں, زخمی اپنا علاج کرانے جاتے ہیں, اس مسجد اس ہاسپٹل میں بم مار کر 1500 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. مگر کیا حال ہے ہمارا؟ ہندوستان میں تو کہیں احتجاج دیکھنے ہی کوئی نہیں مل رہا ہے. البتہ میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ جہاں پر انگلینڈ میں گورنمنٹ کے طرف سے یہ آفیشل اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ جو کوئی بھی فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرے گا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا, 5 سال کی سزا دی جائے گی. مگر دیکھیے جس ملک میں یہ اعلان کیا گیا, اس اعلان کے بعد جب میڈیا نے دکھایا کہ سارا لندن
پورے لندن کی عوام، برٹن کی برٹش عوام سڑکوں پر اتر آئی فلسطین کی حمایت میں. مگر ہندوستان میں جہاں مسلمان 30 سے 35 کروڑ ہے، کتنا احتجاج ہوا؟ کہاں پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے؟ کہاں احتجاج نظر آ رہا ہے؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ظلم کا تماشا ہوتے دیکھا ہے وہ خود کبھی نہ کبھی ظلم کا شکار ہوا ہے. ہمیں ان انگلینڈ کے انگریزوں سے ہمیں غیرت لینی چاہیے. اسپین میں احتجاج ہو رہا ہے، اٹلی روم جو ویٹیکن سٹی ہے وہاں پر فلسطین کی حمایت میں احتجاج ہو رہا ہے. تمام یورپین ممالک میں پابندیوں کے باوجود، جرمنی سے لے کر اسپین سے لے کر ہر تمام ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے. مگر میں بہت افسوس کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں، بس میں نے دیکھا کہ شہر کلکتہ میں صدیق اللہ چودھری صاحب کی طرف سے ہوا تھا احتجاج، اور شاید پاک سرکس میں ایک پروٹیسٹ ہوا، اس کے بعد کہیں احتجاج نہیں ہو رہا ہے. بہت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کس بے غیرتی کی نیند میں سویا ہوا ہے. اور آج آپسی اگر لڑائی ہو جائے ہماری، شیعہ سنی وہابی بریلوی اگر ہو جائے، تو آپ دیکھیے سڑکوں پہ مسلمانوں کا کتنا بڑا مجمع نظر آئے گا. تو یہ اپنے زوال، جو میرے بھائی نے کہا نا پرتیک مجمدار نے، مجھے تو اب تک کی ان کی سب سے زبردست تقریر آج لگی. جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح ہے کہ ماتھور لکھنوی نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. امام حسین کو قتل کرنے والا کوئی RSS، کوئی بجرنگ، کوئی شیو سینک کا سپاہی نہیں تھا. افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہی ان کے اولادوں کو قتل کر رہے تھے. اور آج دیکھیے یہی تماشا مسلمان آج دیکھ رہا ہے. آج فلسطین کے مسلمان رو رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. ان تک کھانا نہیں پہنچایا جا رہا ہے. ان کے گھروں کو آپ سوچئے، گھروں سے فیملی ایک بار میں ختم ہو جا رہی ہے، نسلیں ختم ہو جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر کا ایک آدمی مر گیا تو دوسرا زندہ، گھر کا گھر ختم کر دیا جا رہا ہے. ایک بم میں سارا پریوار ختم ہو جا رہا ہے. مسلمان تماشا ہوتے دیکھ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اور یہ دنیا نے، یہ تاریخ ہے اس دنیا کی کہ جس نے بھی ظلم ہوتے تماشا دیکھا ہے اس کے ساتھ خود آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج وہ مشکل میں ہیں، آپ ان کے لیے نہیں بول رہے ہیں. کل آپ مصیبت میں ہوں گے، آپ کے لیے کوئی نہیں بولے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی کی طرف سے بھی احتجاج ہوتا. ہندوستان کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف مسلمانوں کے لیے، انسانیت رو رہی ہے فلسطین میں. یہاں مسئلہ اب اسلام کا نہیں رہ گیا، یہاں مسئلہ کسی خاص مذہب کا نہیں رہ گیا. فلسطین میں، فلسطین میں انسانیت کا خون ہو رہا ہے. افسوس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ کچھ آج چاٹوکار میڈیا حماس کو لے کر ایشو بنا رہے ہیں. ہم نہیں کہتے حماس کا سپورٹ ہم نہیں کرتے، مگر یہ بتاؤ کہ وہ جو 614 بچے مرے، کیا وہ بھی حماس کے ملیٹنٹ میں شامل تھے؟ انہوں نے اٹیک کیا تھا. یہ جو ہسپتال میں مریض شفا پا رہے تھے، بچوں کو مار دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ اب کہاں ہے ہماری انٹرنیشنل میڈیا؟ اب کہاں ہے ہمارا پرنٹ میڈیا، ہمارا ریئل اسٹریم میڈیا کہاں سو رہا ہے؟ کیوں سچائی نہیں دکھا رہی ہے؟ پتا ہے وہ سچائی اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ خود سچ دیکھنا نہیں چاہتے. علامہ اقبال کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم خود نہیں چاہتے بدلنے کے لیے. اگر آج ہم اتر چکے ہوتے سڑک پر، اگر آج ہم ایک ہو گئے ہوتے سڑک پر، تو آج میڈیا کی یا کسی بھی جھوٹے میڈیا کی ہمت نہیں ہوتی کہ فلسطین کے مسلمانوں کے خون کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا. ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی گورنمنٹ ہمیشہ، اٹل بہاری واجپئی جی کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، اٹل بہاری واجپئی سے لے کر آج تک ہندوستان کی جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی. مگر آج یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں حماس کے بہانے آج فلسطین کے مسلمانوں کی مظلومیت کو ٹوٹلی طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایسے بولنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا،
اس لیے کہ دل بہت چھلنی ہے، اگر بولنا شروع کروں گا تو اللہ جانے کیا کیا بول جاؤں گا۔ بس آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھیے، مذہب نہ دیکھیے، دھرم نہ دیکھیے، جس انسان پر بھی ظلم ہو اس کے خلاف اٹھیے۔ اگر دل میں انسانیت کا درد ہے ظلم کے خلاف اٹھیے اور دنیا کو بتائیے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس یہ ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، چپ کیوں ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، ارے مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔